बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। आदमजाद और जिनजादी की मोहब्बत की अनोखी दास्तान, एपिसोड नंबर 1। जब वो हसीना मिठाई की दुकान में दाखिल हुई तो सारी फिजा खुशबू से महक उठी। ये खुशबू ऐसी थी जो मैंने आज तक लगाई थी और ना कहीं सूंघी थी। मिठाई की दुकान पर मौजूद सेल्समैन मुझसे बातें कर रहा था। वो एकदम खामोश और संभल कर खड़ा हो गया। मुझे 10 किलो मिक्स मिठाई चाहिए। उसकी आवाज बड़ी प्यारी थी। उसने ये बात अपनी दानिश में बड़ी आम फहम बोल चाल में कही थी, मगर ऐसे मालूम होता था जैसे उसकी गुफ्तगू में चाशनी मिली हो और वो किसी सुर में बात कर रही हो। मिठाई का बताकर उसने 5000 का नोट शोकेस पे रखा। सेल्समैन ने नोट उठाते हुए पूछा, मिठाई डिब्बू में पैक कर दूं या टोकरा तैयार कर दूं? डिब्बू में पैक कर दे, भला इतनी रात को टोकरा उठाकर कौन ले जाएगा? मेरे साथ तो कोई मर्द भी नहीं, उस लड़की ने अपनी नाजुक अंदामी की तरफ इशारा करते हुए कहा। सेल्समैन खामोशी से 10 किलो मिक्स मिठाई डिब्बू में पैक करने लगा। फिजा अब भी उसी महक से मुअत्तर हो रही थी। ये महक मेरी कमजोरी थी। मैं मस्कूर हुआ जा रहा था क्योंकि मुझे इत्तर और दूसरी तमाम किस्म की परफ्यूम्स हद दर्जे पसंद थी। वो बिल्कुल मेरे करीब खड़ी थी, 5.5 फुट कद और उस पर स्मार्ट लम्स क़यामत ढा रही थी। अगर उसने बुर्का न पहना होता तो उसके जिस्मो बदन के नशेबो फराज आंखों में रोशनी पैदा कर देते, जबकि उसकी सुरीली आवाज का जादू अभी तक कानों में रस घोल रहा था। सेल्समैन ने 10 किलो मिक्स मिठाई को डिब्बों में पैक करके शापरू में सलीके से रख दिया। लीजिए, आपकी 10 किलो मिठाई तैयार है। सेल्समैन ने 2000 उसको वापस करते हुए मिठाई की तरफ इशारा किया। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मैंने स्टूल छोड़ते हुए कहा। बड़ी मेहरबानी होगी, वहाँ जरा सी दूर मेन रोड पर मेरी कार पार्क है, बस वहाँ तक आपको जहमत करना पड़ेगी। उस लड़की ने मुझसे नजरें मिलाकर बात की तो मुझ पर अजीब सा खुमार छाने लगा। खुमार इसलिए नहीं कि मैंने किसी लड़की से बात की थी, बल्कि उसकी नशीली आंखों में कोई बात थी कि इंसान बिन पिए ही बहक जाता होगा। वो दुकान से बाहर निकलकर मेरा इंतजार करने लगी। मैंने मिठाई के डब्बों वाले शापरू को दोनों हाथों में लटकाया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। एक बात तो मुझे मिठाई की दुकान में महसूस हो गई थी कि जो वाकई हकीकत पर मुबनी थी, वो ये कि उसने कोई खुशबू अपने लिबास पर नहीं लगा रखी थी, बल्कि वो महक उसके बदन से उठ रही थी जो तमाम खुशबू से ज्यादा भीनी भीनी थी। दूसरी बात अब महसूस हो रही थी, जब वो मेरे आगे आगे चल रही थी उसकी चाल में इंतहाई मस्त कर देने वाली मस्ती शामिल थी। शायद इस बात का उसे भी अंदाजा नहीं होगा कि वो जब चलती है तो किसी मोरनी के तरह दिखती है। उसका अंग अंग नशीला होगा। मेरा इश्तियाक उससे बात करने के बाद बढ़ चला था कि इससे मजीद बातें करूं, इससे दोस्ती हो जाए और हम रोज मिला करें, कुछ जिंदगी में रंगीनी पैदा हो। बस इस गाड़ी की पिछली सीट पर मिठाई रख दीजिए। उसने कार तक पहुंचकर कब उसका दरवाजा खोला मुझे पता भी न चला। मैं तो उसके तस्वुर में और उसकी चाल में इस कदर मसरूफ हो गया था कि बस उसके पीछे पीछे चलता रहा। कोई दूसरा मुझे देखता तो ख्याल करता कि मैं अपने महबूब के नक्शे कदम पर चला जा रहा हूँ या उसके नक्शे कदम पर सजदे कर रहा हूँ। मैंने मिठाई कार की पिछली सीट पर रखकर दरवाजा बंद कर दिया। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और कार में जा बैठी। मैं पत्थर का बुत बने उसके हाथों की रंगत को तके जा रहा था, जो दूध से कहीं ज्यादा सफेद थे और यकीनन बलाई से ज्यादा नरम भी होंगे। अब कौन सी खुशबू इस्तेमाल करती हैं? बहुत ही मशहूर गुण है। मैंने अपने शक को यकीन में बदलने के लिए सवाल किया ताकि मुझे मालूम हो सके कि वाकई ये मसनूई खुशबू नहीं बल्कि उसके बदन की महक है। इसका जवाब मैं आपको दूसरी मुलाकात में दूंगी। ये कहते हुए उस लड़की ने कार स्टार्ट की और मुस्कुराते हुए मुझे खुदा हाफिज कहकर नजरों से ओझल हो गई। मैं सोचूं में कुम बादल न हासा उस मिठाई की दुकान पर लौट आया। मुन्ने भाई, ये आधी रात के वक्त इस मिठाई का क्या करेगी? मैंने अपनी हैरत को कम करने के लिए मुन्ने भाई से सवाल किया। हो सकता है इनके घर कोई खुशी की तकरीब मुनक्किद हो रही हो और इसमें जरूरत पड़ गई हो, इसलिए वो मिठाई खरीदने चली आई। मुन्ने भाई ने कुछ छुपाते हुए जवाब दिया, क्या उनके घर में कोई मर्द नहीं था? हर तकरीब में मर्द लाजमी शरीक होते हैं। मैंने हैरानगी से पूछा।
کیا مہمانوں سے کام کرانا اچھی بات ہے؟ منّے بھائی نے مختصر مگر تنزن کہا تو میں خاموش ہو گیا۔ چل رات کے 2 بج رہے ہیں، جا سو جا، باقی باتیں کل کریں گے۔ منّے بھائی نے میری آنکھوں میں نیند کے آثار دے کر کہا۔ نہیں منّے بھائی، میں آج آپ سے جو معلومات کرنے آیا تھا وہ کر کے ہی جاؤں گا۔ میں نے اس بار بڑے اصرار سے کہا تھا۔ تو پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے تو؟ منّے بھائی نے میرے قریب کرسی ڈالتے ہوئے کہا۔ منّے بھائی، میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ رات گئے تک مٹھائی کی دکان اس لیے کھلی رکھتے ہیں کہ آپ سے رات کے وقت مٹھائی خریدنے کے لیے جن آتے ہیں، کیا اس بات میں صداقت ہے؟ میں نے اپنے ذہن کے کمپیوٹر میں فیڈ کیا ہوا پہلا سوال کیا۔ ہاں بالکل ایسا ہے، میں نے بھی کئی بار محسوس کیا ہے کہ آدھی رات کے بعد آنے والا گاہک کوئی جن ہوتا ہے، کیونکہ اتنی زیادہ مٹھائی کا ایک ساتھ خریدنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں، اور نہ اس انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بار تو میری دکان پر 2 فرد آئے، یہی کوئی 3 بج رہے ہوں گے، اور مجھے ساری مٹھائی کا تخمینہ لگانے کا کہا۔ میں نے اندازن دل میں تمام مٹھائیوں کا حساب لگایا تو 20,000 روپے کی بن رہی تھی۔ پھر بھی میں نے اس خیال سے 30,000 بتائے کہ سامنے موجود گاہک یا تو جن ہے یا کوئی مال وال پارٹی ہے۔ 30,000 کا سن کر اس نے تمام مٹھائی خریدی اور فوراً ادائیگی کر دی۔ میں نے پوچھا کیا مٹھائی کو ڈبوں میں پیک کر دوں، تو انہوں نے جواب دیا نہیں، ہمارے بچے یہیں آنے والے ہیں، ہم نے اسی دکان کا انہیں پتہ سمجھایا ہے۔ ہمارے بچوں میں سے ایک بچے کی سالگرہ ہے، لہٰذا ہم یہیں پر سیلیبریٹ کریں گے اور یہیں پر مٹھائی کھائیں گے۔ رات کے 3 بجے مشکل ہے کوئی دوسرا گاہک آئے، اور اگر آئے تو تم سچ بتا دینا کہ تمام مٹھائی فروخت ہو چکی ہے۔ اس طرح ہم اپنے بچے کی سالگرہ منانے کے دوران یہ تمام مٹھائی کھا جائیں گے۔ سودا طے ہوتے اور بات ختم ہوتے ہی ان کے بچوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر بچہ ایک سے بڑھ کر ایک تھا، ایسا کہ بس اسے گود میں دبوچ کر پیار کرنے کو جی چاہتا تھا۔ بہرحال میں نے 30,000 روپے الماری کی دراز میں ڈال کر دراز کو لاک کیا اور خود باہر آ کر کھڑا ہو گیا تاکہ یہ لوگ اپنے بچے کی سالگرہ خوب خوشی سے منا سکے اور میں باہر ہی کسی دوسرے گاہک کو روک سکوں۔ میں حیران تھا کہ فقط 15 منٹ میں ان 2 افراد اور ان کے 10-15 بچوں نے 30,000 روپے کی مٹھائی کا صفایا کر دیا، یہاں تک کہ ایک چمچم بھی نہ چھوڑی۔ ان کے جانے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ یہ انسان نہیں بلکہ جنات تھے، کیونکہ کبھی بھی انسانوں نے اس طرح رات کے 3 بجے آ کر اتنی مٹھائی خریدی اور نہ ہی اس قدر مٹھائی کھائی۔ صبح میں نے مالک کو تمام مٹھائی بکنے کی اور 15,000 منافع کی خوشخبری سنائی، مگر رات کو پیش آنے والا واقعہ ہرگز نہ سنایا۔ منّے بھائی کی وضاحت کے دوران میری آنکھیں حیرت سے نہ صرف پھیل رہی تھی بلکہ میرے جسم میں خوف کی لہریں سرایت بھی کر رہی تھی۔ تو کیا منّے بھائی یہ لڑکی بھی جنوں میں سے تھی جو ابھی مٹھائی خرید کر لے گئی ہے؟ میں نے اپنے تجسس کو بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ممکن ہے کہ اس کا تعلق بھی جنات کی نسل سے ہو، کیونکہ میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ جب یہ جنات میری دکان میں داخل ہوتے ہیں تو اسی قسم کی معطر خوشبو سے دکان کی فضا مہک اٹھتی ہے، جیسا کہ تم نے بھی محسوس کیا کہ اس لڑکی کے دکان میں داخل ہوتے ہی کس قدر بھینی بھینی خوشبوئیں فضا میں رچ بس گئی تھی۔ منّے بھائی نے اس مہک کا تذکرہ کیا۔ ہاں منّے بھائی، باقی میں نے بھی محسوس کیا تھا کہ یہ خوشبو عام نہیں بلکہ اس کے بدن سے اٹھ رہی ہے، ماحول کو مسحور کن بنا رہی ہے۔ تو کیا آج میں نے اپنی درینہ خواہش کو پورا کر لیا؟ میں نے برجستہ کہا۔ درینہ خواہش؟ کون سی درینہ خواہش؟ منّے بھائی نے مجھے حیرت سے دیکھتے اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں منّے بھائی، میری درینہ خواہش تھی کہ میں کسی جن ذاتی یا پھر کسی جن سے بات کروں، اس سے دوستی کروں، اس کے ساتھ سیر و تفریح کرتا پھروں، اس کی طرح ہواؤں میں اڑوں، اسی کی طرح لوگوں کو ستاؤں، اس کی طرح طاقت آزماؤں اور دوسروں پر روب جماؤں۔ مگر میں نے افسردہ ہوتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ مگر کیا؟ منّے بھائی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے متجسس لہجے میں پوچھا۔ مگر منّے بھائی، ابھی تو میری ایک جن زادی سے فقط چند کلمات کی بات ہوئی ہے، میری باقی خواہشات تو اپنی جگہ ہیں۔ اس بار میں خیالات میں کھو گیا تھا۔ ہاں مگر کیا؟ ارسلان، کہانیاں کیوں بجوا رہے ہو؟ بات پوری کیوں نہیں بتاتے؟ منّے بھائی نے مجھے خیالات کی دنیا سے باہر نکالتے ہوئے کہا۔ منّے بھائی، وہ جاتے ہوئے دوسری ملاقات کی امید دلا گئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ کون سی خوشبو استعمال کرتی ہے۔ اس نے جواباً مسکرا کر کہا کہ دوسری ملاقات پر بتاؤں گی، لیکن میرا سانس ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن کیا ارسلان، تم پھر بات ادھوری چھوڑ رہے ہو؟ لیکن منّے بھائی، مجھے کیا معلوم اس سے میری دوسری ملاقات کب، کہاں اور کیسے ہوگی؟ میں کب انتظار کروں اور تب تک دل کو دلاسا دوں؟
میں نے मुन्ने भाई से मुल्तजी लहजे में कहा। चल अब तू दुकान बंद करते हैं, कल इस सिलसिले में सोचेंगे। और हाँ, तू मुझे बताना कि तू जिन्नू से दोस्ती करना क्यों पसंद करता है, उसके पीछे तुम्हारे क्या मकासद या अज़ाइम है। ये सब सुनने के बाद ही तुम्हारी मदद की जा सकती है। मुन्ने भाई ने दुकान का शटर गिराते हुए कहा। तब मुझे परागंदा जहन के साथ घर लौटना पड़ा। मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान था मगर बेरोजगार, लिहाजा जिस रात देर से सोता सुबह क्या दोपहर तक सोता रहता, मगर जिस रात जल्दी सो जाता सुबह सवेरे उठकर कोई काम तलाश करने की कोशिश करता। काम न मिलने की सूरत में मजदूरी करता और शाम को थका हारा चंद सिक्के कमाकर आ जाता था। आज भी मैं रात देर से सोया था, लिहाजा दिन के 12 बजे तक सोता रहा। मैं इस शहर में मुलाजमत की गर्ज से आ बसा था, जबकि मेरे वालिदैन अपने गाँव ही में मौजूद थे। मैं अभी तक उन्हें एक पैसा भी भेज न सका। मुझे शर्मिंदगी का सामना था कि मेरे वालिदैन ने मुझे पढ़ाया लिखाया, किसी काबिल किया, मगर मुलाजमत या कारोबार सिर्फ पैसे से होता है, जो मेरे पास नहीं था। यहाँ तक कि मुलाजमत अगर सिफारिश से मिलती थी तो मेरे पास सिफारिश भी नहीं थी। मैं गांव से आया था, मेरा इस बड़े शहर में कोई जाने वाला भी नहीं था। गांव देहात की आबोहवा गैर आलूदा और खुराक यानी खाना पीना अच्छा होने और वालिदैन की मोहब्बत ने मुझे सेहतमंद और तवाना कर दिया था, जिसकी वजह से मैं मेहनत मजदूरी कर लेता था। शाम तक इधर उधर फिरता रहा। रात होते ही मुन्ने भाई की दुकान पर चला गया। मुझे बड़ी बेताबी से उस हसीना से दूसरी मुलाकात का इंतजार था। मेरी बेताबी में उस वक्त मजीद इजाफा हो गया था जब मैंने सोचा कि वो कोई जिनजादी है। कहते हैं खाली जहन शैतान का घर होता है, लिहाजा मैं फुर्सत के औकात में यही सोचता और प्लानिंग करता रहता कि किसी जिन से दोस्ती करूं, दौलत हासिल हो और खूब ऐशो निशात में जिंदगी गुजरे, वालिदैन की खिदमत भी करूं और दूसरे गरीबों नादर लोगों के काम आऊं और फकीरों मस्कीनों और बेसहारा लोगों का सहारा भी बनूं। मुन्ना भाई दुकान पर मौजूद नहीं था, लिहाजा मैं दुकान के अंदर खड़ा उसका इंतजार करने लगा। 12 बजे के बाद का वक्त होगा। अचानक उसी महक से मेरा दिमाग मुअत्तर होने लगा तो मैं बेचैन मुस्तरिब हो गया। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई मगर मुझे कोई नजर न आया। मेरी नजरें दुकान से बाहर भी बहुत दूर तक तवाफ कर रही थी मगर मुझे कोई नजर न आया था। ये महक वही थी जो उस दोशीजा के बदन से उठ रही थी, मगर वो है कहाँ? ये महक और उसकी याद मुझे पागल कर रही थी। जरा सी देर और गुजरती तो मैं दीवानों की तरह चीखने लगता कि ए महक वाली शहजादी, कहाँ हो तुम? मेरी नजरों से ओझल रहकर मेरा इम्तिहान क्यों ले रही हो? मेरे तजस्सुस में इजाफा क्यों कर रही हो? मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होने वाला है। खुदारा मेरे सामने आकर जलवा दिखाओ और मेरी प्यासी नजरों की प्यास बुझाओ। मुझ पर ये दौरा पड़ने ही वाला था कि वो दुकान की दूसरी तरफ से मुझे आती नजर आई। मैं बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ जाना चाहता था मगर ये देखकर मेरे कदम रुक गए कि वो मेरी तरफ ही आ रही है। चंद लम्हों में वो दुकान के अंदर और मेरे सामने मौजूद थी। जी, क्या आज भी मिठाई चाहिए? 10 किलो? मैंने गुफ्तगू का आगाज करते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल, आज भी 10 किलो मिठाई दरकार है। मगर उसने बात अधूरी छोड़ी। मगर क्या कोई परेशानी वाली बात है तो मुझे बताएं, मैं हाजिर हूँ आपकी हर तरह मदद करने के लिए। मैं बिला सोचे समझे ही बोलता चला गया। मगर आज मेरे पास गाड़ी नहीं, उसने अपनी मजबूरी बताई। तो क्या हुआ, मैं हूं ना, अब जितनी दूर चाहेंगी मैं आपके साथ ये मिठाई लेकर चलने को तैयार हूँ। मैंने अपनी मर्दानगी जाहिर करते हुए उसे पेशकश की। मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी और इस एहसान का बदला मौका मिलने पर चुका दूंगी। उसके खनखनाते लहजे में सच्चाई थी। उसके चेहरे पर मुख्तलिफ किस्म के तासुरात थे। उन तासुरात को फिलहाल समझने से मैं कासिर था। मैंने 10 किलो मिठाई तोलकर डिब्बों में पैक की और उन डिब्बों को शापरू में रखकर तैयार कर दिया। उसने मुझे पैसे दिए तो मैं सोचने लगा इन पैसों को कहाँ रखूं। अभी मैं सोच ही रहा था कि मुन्ना भाई सामने से आता हुआ दिखाई दिया। मुन्ना भाई, ये 10 किलो मिठाई के पैसे रखे हैं, मैं इनके साथ मिठाई लेकर जा रहा हूँ। आज ही अपनी गाड़ी नहीं लाई, मैं अभी आता हूँ। मैंने यक जुबान सारी बातें मुन्ने भाई से कह दी थी और मिठाई की शापर उठाकर चलने लगा। ये तू क्या कर रहा है? इनके साथ क्यों जा रहा है? मुन्ने भाई ने मेरा रास्ता रोकते हुए पूछा। मुन्ने भाई प्लीज, मैंने इतना कहा और गैर इरादी तौर पर उसके पीछे पीछे चलने लगा। हम मेन रोड से होकर एक सर्विस रोड पर आ चुके थे। आज भी उसकी चाल किसी नागिन से कम नहीं थी। वो लहरा लहरा कर चल रही थी और मैं उसकी चाल की मस्ती में मस्त होकर बेखुद चला जा रहा था। 10 किलो का वजन मेरे दोनों हाथों में लटक रहा था। आप गाड़ी नहीं लाए तो क्या हम टैक्सी में चल सकते हैं? मैंने वजन महसूस करते हुए मशवरा दिया। हाँ ऐसा मुमकिन था मगर मेरे पास पैसे नहीं। अगर तुम थक गए हो तो ये शापिर मुझे दे दो, मैं
कुछ दूर उठा लेती हूँ। उसने बिला तकल्लुफ कहा तो मुझे अच्छा न लगा। एक तो ये कि उसके पास पैसे नहीं थे, वरना वो खुद टैक्सी या रिक्शे में सवार हो जाती। मुझे अपनी बात पर अफसोस हुआ। कुछ देर हम खामोशी से चलते रहे, फिर मुझे याद आया, आपने कौन सी खुशबू लगा रखी है? इस बात का जवाब देने के लिए आपने मुझे दूसरी मुलाकात पर वादा किया था और आज मेरी आपसे दूसरी मुलाकात है। क्या करोगे ये बात जानकर? तुम्हें अफसोस के सिवा कुछ हाथ ना आएगा। उसने मेरी बात काटते हुए दुख भरे लहजे में जवाब दिया। मैं कुछ देर तो हक्का बक्का उसकी बात के मुतालिक सोचता रहा। जी मुझे आपके बारे में मालूमात चाहिए। मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मेरी जिंदगी में रखा ही क्या है? बेरोजगारी, नाकामी, नामुरादी और हसरतो यास के सिवा मेरे पास है ही क्या? अगर मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ तो मेरे लिए इससे बढ़कर कोई खुशी की बात ना होगी। मेरी बात सुनकर वो चलते चलते रुक गई। क्या तुम मेरे काम आ सकते हो? मेरी खातिर जान की बाजी लगा सकते हो? उसने मुतजस्सिस नजर से मुझे देखते हुए पूछा। क्यों नहीं मोहतरमा, मैंने बरजस्ता कहा। तो मुझे फिलहाल शमीका कह सकते हो। उसने अपना प्यारा और मुनफरिद नाम बताया तो मेरी जान में जान आई कि वो मुझसे बातें करने और दोस्ती करने पर रजामंद हो गई है। मुझे अपनी अंधेरी जिंदगी में उम्मीद की एक रोशन किरण नजर आई। उसकी बात ने मुझ में जीने का हौसला पैदा कर दिया। शमीका जी, अगर मुनासिब समझे तो कहीं बैठकर गुफ्तगू करते हैं। यूं सरे राह तो अजीब सा महसूस हो रहा है और इस तरह रवादारी में अहम बात का असर भी जायल होने का अंदेशा होता है। मैंने उसे मशवरा दिया। ठीक है, हम कल मिलते हैं और कहीं इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। उसने खुली पेशकश की थी। मुझे मेरी उम्मीदें बराती महसूस हो रही थी। मेरी उमंगे अंगड़ाइयां लेने लगी। मेरे अरमानों पर जवानी छाने लगी। जी ठीक है, मैं कल रात 1 बजे के करीब आपको इस कैफे के सामने मिलूंगा। मगर ये मिठाई? मैंने मिठाई की तरफ इशारा करते हुए पूछा। मुझे टैक्सी में सवार करवा दो, मैं घर जाकर किराया अदा कर दूंगी। मैंने टैक्सी रोककर उसे सवार किया और मिठाई के डब्बे भी रख दिए और वो वही मुस्कुराहट मेरे हवाले करके चलती बनी। मैं मुन्ने भाई की दुकान पर जाने की बजाय अपने घर लौट आया, क्योंकि आज मुझे जल्द सोना था ताकि मैं सुबह उठकर मजदूरी के लिए काम पर जा सकता, क्योंकि मुझे पैसों की अशद जरूरत थी। मजदूरी मिलती तो उसे कैफे में कुछ खिलाया जा सकता था। यही सोचकर मैं जल्दी सो गया। ठीक 7 बजे मेरी आंख खुली। नाश्ते से फारिग होकर मैंने उस चौराहे का रुख किया जहाँ पर बेरोजगार या नौजवान मजदूरी के लिए जमा होते थे और ठेकेदार आकर वहाँ से राजगिरी करने वालों और मजदूरों को अपने साथ ले जाते थे। मुझे भी एक ठेकेदार अपने साथ मजदूरी पर ले गया। सारा दिन मेहनत मुशक्कत करके 300 रुपए हाथ आए। मैंने गनीमत जाना। घर पहुंचकर नहाया धोया, धोबी से कपड़े लाकर पहने। सूरज डूब रहा था। अंधेरा पूरे शहर को अपने घेरे में ले रहा था। मुझे रात का एक पहर भी काटना मुश्किल हो रहा था। मैं शमीका को जल्द यानी अभी कैफे में बुला सकता था, मगर मैंने सुन रखा था कि जिन और बदरूहें रात 12 बजे से पहले अपनी कमीन गाहों से बाहर नहीं निकलती और फजर की अजान सुनकर या तलुए शहर की रोशनी से पहले रूपोश हो जाती हैं, यानी अपने अपने ठिकानों की तरफ लौट जाती हैं। इसलिए मैंने शमीका जी को 1 बजे का वक्त दिया। अभी 8 बजे थे और मेरे लिए एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल हो रहा था। मुझे ख्याल आया कि मुन्ने भाई की दुकान पर वक्त गुजारा जाए ताकि उनसे मजीद मालूमात हासिल की जा सके, मगर मैंने इस ख्याल से अपना इरादा तर्क कर दिया कि मुन्ना भाई मुझे हरगिज़ शमीका से मिलने जाने नहीं देगा, क्योंकि आम इंसान भी जिन भूत प्रेत चुड़ैल पिछल पड़ी अफरियत बदरूहों से दोस्ती को किसी तौर पर पसंद नहीं करते। आम इंसान तो इनके साय से भी बचते हैं। आसेब चीज ही ऐसी होती है जिसकी दोस्ती भी खतरनाक और दुश्मनी भी खतरनाक। लेकिन मुझे मालूम था मैं ऐसा क्यों करता हूँ। मैं वक्त गुजारने के लिए सड़कों पर आवारागर्दी करता रहा। फिर मुझे ख्याल आया क्यों ना 9 से 12 बजे वाला फिल्म शो देख लिया जाए, मगर फिर सोचा कि मेरे पास पैसे बहुत कम हैं, खर्च किए तो और कम हो जाएंगे। कहीं ऐसा न हो कि कैफे में शमीका के सामने जिल्लत का सामना करना पड़े। लिहाजा मैं ऐसे आइडिया से बाज रहा। काफी देर इधर उधर फिरता रहा। जब घड़ी पर नजर पड़ी तो 12 बजे का वक्त हो गया। मैं कैफे से बहुत दूर निकल आया, लिहाजा मैंने अपना रुख उसी कैफे की तरफ किया जहाँ मैंने शमीका को वक्त दिया था। मैं वक्त से पहले ही पहुंच चुका। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि शमीका वहाँ पहले से मौजूद है और बेचैनी से मेरा इंतजार कर रही है। वो मुझे देखकर मेरी जाने बिजली के कोंदे की तरह लिपकी। मैं भी तेज तेज कदम उठाता हुआ उसकी तरफ चल दिया। शमीका जी आप?
مجھ سے پہلے ہی میں نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، ہاں میں جلدی پہنچ گئی تھی، تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔ اس پر اس کے لہجے میں نہ صرف نرماہٹ تھی بلکہ بے تکلفی بھی نمایاں تھی۔ میرا نام ارسلان ہے۔ اچھا نام ہے، تمہارے نام میں سین اور میرے نام میں شین ہے جو بالترتیب آتے ہیں۔ میں آپ کا مطلب سمجھا نہیں، میں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ سرے راہ باتیں کرنا مناسب نہیں، کیوں نہ اندر بیٹھ کر تسلی سے گفتگو کرے، شمیکا نے مسکراتے ہوئے مجھے یاد دلایا۔ سوری، میں تو بھول ہی گیا تھا، آئیے کیفے میں چلتے ہیں، وہاں بیٹھ کر تفصیل سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ میں نے شمیکا کو اشارہ کیا تو وہ میرے ساتھ چلنے لگی۔ ہم بالائی منزل پر بنے ہوئے فیملی ہال میں جا پہنچے۔ اتفاق تھا کہ وہاں لوگ گنے چنے تھے۔ میں ایک کونے میں میز کی طرف بیٹھ گیا، شمیکا بھی میرے ساتھ وہیں آ بیٹھی۔ جی شمیکا جی، پلیز اپنے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں تاکہ میں آپ کے کسی کام آ سکوں، میں نے ہر قسم کے خوف و خطرے سے بیکار ہوتے ہوئے کہا۔ شاید آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ میں ایک جنزادی ہوں، میرا تعلق انسانوں سے نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے بول رہی ہوں کہ آپ کو بھی مجھ پر شک ہو چلا تھا، جو اب یقین میں بدل گیا ہوگا اور اب ذہنی طور پر تیار ہو گئے ہوں گے کہ آپ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ میں اسبات میں گردن ہلاتا رہا اور اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ شمیکا نے مجھے ہمتن گوش دیکھا تو پھر اس نے اپنے بارے میں تفصیل سے بتانا شروع کیا۔ مسٹر ارسلان، میں جنات کے جس قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں، اس قبیلے کے سردار نے میرے والدین کے پاس ایک ہیرا رکھوایا تھا۔ وہ ہیرا میرے والدین سے کہیں گم ہو گیا ہے، جس کی پداش میں اس جن سردار نے میرے بورے والدین کو اپنی قید میں رکھا ہوا ہے اور مجھ سے میری ساری شکتیاں اور جناتی طاقتیں چھین لی ہیں۔ اب نہ تو میں انسانوں کی نظروں سے غائب ہو سکتی ہوں اور نہ ہی پلک جھپکتے میں کہیں آ جا سکتی ہوں۔ کوئی طاقت زور آزمائی والا کام بھی نہیں کر سکتی۔ سردار نے کہا تھا کہ جب تک میرا ہیرا واپس نہ ہوگا وہ میرے والدین کو اپنی قید سے رہا نہیں کرے گا اور میری ساری جناتی طاقتیں سلب رکھے گا اور سزا کے طور پر مجھ سے مشقت والے کام بھی کراتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے ہر روز سردار کے لیے 10 کلو مٹھائی خرید کر پہنچانی پڑتی ہے۔ یہ ہے میری کہانی۔ اگر میری جناتی طاقتیں بحال ہوتی تو میں کچھ نہ کچھ کوشش کر کے ہیرے کو تلاش کرتی اور سردار کو ہیرا واپس کر کے اپنے بوڑھے والدین کو اس کی قید سے نجات دلاتی اور اپنی جناتی طاقتیں بحال کراتی۔ شمیکا کی آواز رنگ گئی تھی، اس کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے، اس کے چشمے نرگس کے آنسو کے موتیوں کی لڑی نکلی تھی۔ شمیکا، تم جن ہو یا انسان، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے تم اور تمہارے والدین سے ہمدردی ہے۔ میں ہر چند کوشش کروں گا کہ سردار کو ہیرا نہ دے سکوں تو اس کی کسی شرط پر راضی کر لوں کہ وہ تمہارے بوڑھے والدین کو اپنی قید سے رہائی دے دے، تمہاری جناتی طاقتیں نہ صرف بحال کر دے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارا خیال دل سے نکال دے اور تم پر سے نگاہ اٹھا لے۔ میں شمیکا کو دلاسا دیتے ہوئے یقین دہانی کرانے لگا۔ کیا تم مجھے اس جنوں کے سردار سے ملوا سکتی ہو جس نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے؟ میں نے ایک فیصلہ کرتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہیں، لیکن تم اس سے مل کر کیا کرو گے؟ شمیکا نے خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھ کر کہا۔ اول بات تو یہ ہے کہ مجھے جنوں کی دنیا دیکھنے کا موقع ملے گا اور ساتھ ہی جنوں کے سردار سے شرف ملاقات حاصل ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی خل نکل آئے یا سردار سے مل کر کوئی سبیل اسے منانے کی بن جائے یا اس سے گفتگو کر کے کوئی تدبیر بچائی جائے۔ میں نے وضاحت کی تو شمیکا مجھے جنوں کے سردار سے ملوانے پر تیار ہو گئی۔ کب چلو گے؟ مجھے دن اور وقت بتا دو، میں تمہیں ساتھ لے چلوں گی، شمیکا نے فیصلہ کن انداز میں پوچھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا ویٹر آیا۔ میں نے اپنا آرڈر اسے دیا۔ آج ہی چلتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد کیا خیال ہے؟ میں نے اس کی رائے معلوم کی۔ جیسے تمہاری مرضی، لیکن میں پوچھ سکتی ہوں کہ تم میرے لیے یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ شمیکا نے عجلت میں دریافت کیا کیونکہ وہ ویٹر آرڈر بجا لایا تھا۔ شمیکا، اس بڑے شہر میں میرا کوئی نہیں ہے، میری زندگی بیکار بلکہ فضول سے گزر رہی ہے۔ تو پہلی ہی نظر میں بھلی لڑکی، تم سے الفت پیدا ہو گئی، اب اگر تمہاری اپنائیت کے بدلے میں کچھ کرنا پڑ رہا ہے تو بھلا مجھے انکار کیوں ہو سکتا ہے؟ اس نے لقمہ لیتے ہوئے بتایا۔ کیا تمہارا بھری دنیا میں کوئی نہیں؟ شمیکا نے دکھ بھرے لہجے میں دریافت کیا۔ نہیں، بھری دنیا میں تو میرے گاؤں میں میرے رشتہ دار ہیں۔ میں نے اس بھرے شہر کی بات کی ہے کہ اس بھرے شہر میں میرا کوئی نہیں، مگر اب تو یہ جملہ بھی غلط ثابت ہو گیا۔ اس کنجان آباد شہر میں تم ہو تو صحیح جسے میں اپنا کہہ سکتا ہوں۔
میں نے کنکھیوں سے شمیکا کے چہرے کو دیکھا تو اس کا چہرہ حیا سے گلنار ہو رہا تھا۔ وہ سر جھکا کر کھانے میں مگن ہو گئی۔ کھانے سے فراغت کے بعد میں نے بل ادا کیا اور شمیکا سے کہا کہ مجھے اس کے سردار کے پاس لے چلے۔ میں تمہیں ابھی نہیں، ٹھیک 5 دن کے بعد سردار کے پاس لے چلوں گی، شمیکا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ 5 دن تک آپ کو سردار کے لیے 10 کلو مٹھائی خرید کر پہنچانا پڑے گی اور تمہارے والدین بھی قید میں رہیں گے، میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ میں کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتی، بہتر ہے ہم ٹھیک 5 دن کے بعد سردار سے ملیں۔ شمیکا کے چہرے پر ایک انجانا سا خوف امڈ آیا۔ میں نے بھی ضد نہ کی اور ٹھیک 5 دن کے بعد اسی جگہ ملنے کا وعدہ کر کے اور شمیکا سے سردار سے ملوانے کا وعدہ لے کر رخصت ہو گیا۔ میں آج بھی دور تک اس کی متوالی چال دیکھتا رہا تھا۔ آج تو جی بھر کر میں نے اس کے حسن کی دولت کو نظروں سے چڑایا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ آج وہ بھرکے میں ملبوس نہ تھی۔ اس کا پیارا سا جسم میری نظروں کے سامنے تھا۔ اس کی حسن کی شعاعیں میری آنکھوں کو چکا چوند کرتی رہی تھی۔ آج اس نے اپنے ریشم جیسے سیاہ گنے اور دراز بالوں کو جوڑے کی صورت میں گوندا ہوا تھا، مگر اس نے کئی بار اپنی چشمے نرگس سے حسین پلکیں اٹھا اٹھا کر مجھے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں انتہائی نشیلی تھی، بلکہ اس کے پورے جسم میں شراب بھری تھی۔ وہ شراب کی وہ سربت بوتل تھی جسے ابھی تک کسی نے ہاتھ بھی نہ لگایا تھا۔ اس قدر حسن کا خزانہ میرا ہونے والا تھا۔ ایک کنگال شخص کو ہیرو جرا شخص ملنے والا تھا۔ مجھے خود پر رشک آ رہا تھا۔ میں اپنی قسمت پر فخر کرنے لگا کہ کل تک جو بیکار زندگی گزارتا رہا تھا اور چند دنوں میں ایک ایسی حسینہ کو پالے گا جس کے پاس حسن و جمال کے خزانے ہیں، خوبصورتی کی انتہا ہے۔ قریب سے دیکھنے پر محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے گداز بدن میں جوبن کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا ہے۔ میں انہیں حسین یادوں اور 5 دن کے بعد اس سے ملاقات کی خوشی سے سرشار گھر لوٹ آیا۔ آج پہلا دن تھا۔ دن کے 11 بجے میری آنکھ کھلی تھی، صرف ناشتے کے پیسے بچے تھے، لہٰذا میں نے ناشتہ کیا اور روزی کمانے کے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ گھر سے ذرا دور مجھے ایک شخص ملا جس نے اپنا نام عبداللطیف بتایا۔ اس نے مجھے مزدوری کرنے کو کہا۔ میں نے خامی بھری۔ وہ مجھے اپنی کار میں بٹھا کر اس شہر کے مضافات میں لے گیا جہاں ایک بڑی اونچی عمارت زیر تعمیر تھی۔ اس نے مجھے ایک بجری کا بڑا ڈھیر اور سیمنٹ کی 50 بوریاں دکھائی جو مجھے اکیلے تیسری منزل پر لے جانا تھی۔ عبداللطیف نے مجھے اس مزدوری کا ٹھیکہ دے دیا تھا جس کا مندانہ 1000 روپے تھا۔ میں خوش ہو گیا۔ 1000 روپے تو میرے پاس 4 دن میں جمع ہوتے تھے۔ میں نے شام 6 بجے تک اپنی تمام تر ہمت اور حوصلہ جمع کر کے کام تمام کیا اور 1000 روپے لے کر گھر لوٹ رہا تھا کہ مجھے شہر کے اس مضافاتی علاقے سے گزرتے ہوئے ایک گھر سے کسی بوڑھی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ اس بوڑھی عورت کی آواز میں اس قدر درد شامل تھا کہ مجھ سے کان دبا کر گزرنا نہیں پڑا۔ میں نے دروازے پر دستک دے ڈالی۔ دوسری دستک پر دروازہ کھلا تو ایک عمر رسیدہ خاتون اپنے دوپٹے کے آنچل میں آنسو صاف کرتی ہوئی باہر نکلی۔ میں نے پوچھا، اماں جی کیوں رو رہی ہیں آپ؟ کیا دکھ ہے؟ کیا آپ مجھے مسئلہ بتائیں گی؟ عمر رسیدہ عورت نے دروازہ پورا کھولا۔ سامنے چارپائی پر کسی کی میت رکھی تھی۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ اس کے جوان بیٹے کو کسی نے گولی مار دی اور ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ وہ تدفین کا بندوبست کر سکے۔ مجھ سے دیکھا نہ گیا، ایک تو اماں جی کو نوجوان بیٹے کے داغے مفارقت دے جانے کا غم اور دوسرا نادانی کا دکھ۔ میں نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک لمحے میں 1000 روپے عمر رسیدہ عورت کو دے کر کہا، اماں جی یہ رکھ لیں، آپ کے کام آئیں گے۔ بوڑھی عورت نے مجھے بہت دعائیں دی۔ میں ایک انجانے سے مسرت لیے گھر لوٹایا۔ آج دوسرا دن تھا۔ کل دن بھر کی تھکاوٹ سے گہری نیند آئی تھی اور زمین کو سکون بھی ملا تھا، لہٰذا میں میٹھی نیند سوتا رہا۔ دیر سے جاگنے کے سبب کام پر بھی جا نہ سکا۔ ہوٹل والے سے اتنی تو جان پہچان تھی کہ وہ مجھ سے 1-2 وقت کی ادھار کر لیا کرتا۔ میں نے ناشتہ کیا اور 1-2 دن میں ادھار چکانے کا وعدہ کر لیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے منّے بھائی سے ملاقات کا سوچا۔ اس وقت وہ گھر پر ہوگا، لہٰذا میں نے منّے بھائی کے گھر کا رخ کیا۔ منّے بھائی کے گھر تک پہنچنے کے لیے ایک بہت بڑے میدان سے گزرنا پڑتا تھا، سو میں وہ میدان پار کرنے لگا۔ جیسے ہی میں میدان کے وسط میں آیا، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے مجھے کوئی گھیرے میں لینے والا ہو۔ میں نے ایک دم پلٹ کر دیکھا تو 7 نوجوان مرد تھے جن کے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور خاکیاں تھیں۔ پلک چپکتے میں انہوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے اپنا قصور معلوم کرتا، انہوں نے بلا سوچے سمجھے مجھ پہ حملہ کیا۔
2-4 लाठियां मेरे जिस्म पर पड़ी तो मेरा लहू गर्म हो गया और मुझ में भी मर्दानगी जाग उठी। बड़ी मुश्किल से एक हाकी मेरे हाथ में आई जिसे हाकी छीनी थी। सबसे पहले उसी पर वार किया तो वो इस कदर भरपूर वार न सह सका और इतनी जोर से चलाया कि मैदान गूंज उठा। उसकी इस हरकत से उसके साथी होशियार हो गए। अब तो जिसकी हाकी पड़ती उसे अपनी गलती का एहसास होता। जब साथियों के जिस्म हाकी के वार से सूज गए तो उनमें से 2 ने तेज धार हंजर निकाल लिए और जख्मी शेर की तरह मेरी जानिब बढ़े। ये तो भला हो हाकी का डिजाइन बनाने वाले का कि उसने हाकी इस तरह बनाई है कि उससे किसी की गर्दन पकड़ी जा सकती है और बआसानी किसी के हाथ से पिस्टल या हंजर छुड़ाया जा सकता है। मैंने भी मौके से फायदा उठाते हुए ऐसा ही किया। दोनों हमला आवरों के हाथों से हंजर गिरा दिए, मगर साथ ही उनके साथ की हाथ की हड्डियां भी टूट चुकी थी। उनमें से एक जीरदार दिखाई देता था, मगर सबसे ज्यादा बुज़दिली का मुजाहिरा भी उसी ने किया। सब साथियों को बेबस और नाकाम होते देखा तो रिवॉल्वर निकाल लिया और ट्राइगर पर उंगली कस ली। इससे पहले कि वो फायर करके मुझे मौत के मुंह में धकेलता, मैंने करीब खड़े हुए उसके साथी को अपनी ढाल बनाया। उसके साथी की गर्दन अपने बाजू से इस कदर जोर से कसी कि वो कराहने लगा। उसने अपने रिवॉल्वर वाले साथी से खुद ही कह दिया कि वो रिवॉल्वर फेंक दे, वरना उसकी गर्दन टूट जाएगी। उसने रिवॉल्वर फेंका। मैंने उन्हें भाग जाने को बोला। वो सब उल्टे पांव भाग खड़े हुए। मैंने उसकी गर्दन तो छोड़ दी, मगर मुक्का हवा में लहराते हुए पूछा कि बताओ तुम लोगों को मुझे मारने के लिए किसने भेजा है। उसने भागते हुए जवाब दिया, मर जाऊंगा मगर ये नहीं बताऊंगा। बहरहाल वो सब भाग गए तो मैंने मुन्ने भाई की तरफ जाने की बजाय घर की तरफ लौट आया। घर के करीब एक पड़ोसी ने बताया कि मेरी कमर से खून बह रहा है। मैंने कमीज हटाकर उस पड़ोसी को दिखाया तो उसने कहा कि एक जख्म सा है। मालूम होता है कि ताज़ा चोट लगी है, लिहाजा वो इंसानी हमदर्दी के नाते मुझे कुछ दूर वाक़े क्लिनिक पर ले गया। पट्टी करवाई, दवा वगैरह ली और घर छोड़ दिया। मैंने तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा किया। दवा में शायद नींद की गोलियां भी शामिल थी, लिहाजा वो दवा खाकर मैं ख्वाबे खरगोश के मजे लेने लगा। आज तीसरा दिन था, खत हो गई थी। दोपहर 2 बजे मेरी आंख खुली। खात मुंह धोकर सीधे मुन्ने भाई की तरफ चल दिया। मुन्ने भाई ने लाख कुरीदा, मगर मैंने शमीका की बातचीत के मुतालिक या उससे गुफ्तगू के बारे में हवा तक न लगने दी। मुन्ने भाई ने दिन में आने का मकसद दरियाफ्त किया तो मैंने 500 रुपए उधार तलब किए, जो उन्होंने एक बार कहे में ही मुझे दे दिए। रुपए लेकर मैंने खाना खाया, होटल वाले का उधार किया और शाम होते ही अपनी मनपसंद फिल्म का शो देखने लगा। जहाँ फिल्म बीनी से वक्त पास हो जाता है, वक्ती तफरीह मुहैया होती है, वहाँ बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलता है। मैं भी उस फिल्म से बहुत कुछ मालूमाती बातें सीख रहा था। घर पहुंचते पहुंचते 1 बजे का वक्त हो गया। मैंने घर में दाखिल होते ही दवा खाई और सोने की तैयारी करने लगा। मैंने लाइट ऑफ की ही थी कि दरवाजे पर किसी ने उजलत में दस्तक दे दी, या यूं कहना चाहिए कि दरवाजा पीट डाला। मैंने अचानक इस अमल पर हैरत का इजहार करते हुए पूछा कि कौन है, और फिर दरवाजा खोला। बड़ी बुर्क रफ्तारी से एक नौजवान दोशीजा घर के अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा बता रहा था कि वो इंतहाई घबराई हुई है, वरना वो बगैर इजाजत के घर में दाखिल ना होती या मुझे धकेलने की गुस्ताही ना करती। चंद नौजवान ओबाश लड़के मेरा पीछा कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, मुझे चंद लम्हों के लिए पनाह दे दें। उस दोशीजा ने अंदर आकर खुद अपने हाथों से कुंडी लगाते हुए कहा, आओ यहाँ बैठ जाओ। मैंने रास्ते से हटते हुए उसे अंदर आने का रास्ता दिया और लाइट जलाकर पलंग की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो बेतकल्फी से पलंग पर बैठ गई और अपनी सासों को दुरुस्त करने लगी। कौन लड़के थे और तुम्हें तंग क्यों कर रहे थे? मैंने कुछ देर के बाद उससे सवाल किया। मैं उन्हें नहीं जानती। वो गली के नुक्कड़ पर बैठे शायद शराब नोशी कर रहे थे। मुझे तन्हा देखा तो मेरे पीछे पड़ गए। एक ने तो आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने बामुश्किल उसे धक्का देकर अपना पीछा छुड़ाया और भागते हुए यहाँ तक आ पहुँची। वो अपनी कहानी सुनाकर अपने इस हाथ को सहलाने लगी जिस हाथ को उस ओबाश लड़के ने पकड़ा था। शायद हाथ पर नील का निशान पड़ गया। 2-4 चूड़ियां टूटने से कलाई भी सुर्ख हो गई थी। मगर तुम इतनी रात को घर से बाहर क्यों निकली थी? मैंने अपनी हैरत दूर करने के लिए पूछा। मेरी माँ बीमार है और कोई दवा लाने वाला नहीं। मैं फार्मेसी की दुकान तलाश कर रही थी कि इन लड़कों ने मुझे घेर लिया। उसने मजीद वजाहत की और अपने हालात बताए। मैंने अफसोस किया और उसके लिबास और बदन पर एक ताराना नजर डाली। मगर तुम इस शब ख्वाबी के लिबास को ज़ेबतन करके घर से क्यों निकली? मैंने उसके लिबास पर नजरें जमाते हुए पूछा।
دوپٹے نام کی کوئی شے نہیں، اتنا باریک لباس تھا کہ اس کا جسم شیشے کی طرح شفاف نظر آ رہا تھا۔ وہ انتہائی چست جسامت کی مالک تھی، مگر ڈھیلا ڈالا لباس پہننے کی وجہ سے اس کے بدن کے نشیب و فراز زیادہ نمایاں نہ ہو سکے تھے، مگر رات کی اس تاریکی، تنہائی اور اکیلے پن کی وجہ سے وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ جی ہاں، میں سونے کے لیے بستر پر جا چکی تھی، تب اماں کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تو وہ دوا ختم ہو چکی تھی، لہٰذا مجھے جلد بازی میں لباس تبدیل کرنے کا خیال تک نہ آیا۔ اس بار بھی اس کی بات معقول تھی۔ میں حیران اس لیے تھا کہ اس کے چہرے پر اپنی عزت و آبرو لٹنے سے متعلق ذرا سا بھی خوف و ہراس نہیں تھا۔ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی، شاید با کردار بھی، اس کی عمر بہکنے والی تھی اور اس کے پاس حسن و جمال شباب کا وہ خزانہ تھا جسے کسی بھی عمر کا شخص پیار سے، دھوکے سے یا زبردستی لوٹ سکتا تھا، مگر اسے ذرا برابر بھی پرواہ نہ تھی۔ میں پریشان اس لیے بھی تھا کہ کہیں اس دوشیزہ کو میرے گھر کے اندر آتے ہوئے کسی پڑوسی نے دیکھ نہ لیا ہو اور صبح نہ صرف محلے میں میری بے عزتی ہو بلکہ گھر بھی خالی کرنا پڑے، کیونکہ اس محلے کے لوگ ایک تو چھڑے آدمی کو گھر کرائے پر نہیں دیتے اور دیتے تھے تو ذرا شکایت ہونے پر خالی کرا لیتے تھے۔ گھروں کی کمی تو نہیں تھی مگر ذرا مشکل سے ملتے تھے، اور پھر ایڈوانس کا مسئلہ اپنی جگہ رہتا تھا۔ ایک خطرہ یہ بھی تھا کہ کہیں وہی اوپاس لڑکے کھوج لگا کر گھر پر دھاوا نہ بولتے، اس طرح ہم گناہگار نہ ہوتے ہوئے بھی ان کے ہاتھوں پکڑے جانے پر گناہگار تصور کیے جائیں گے۔ ایسا کرو، ابھی رات بہت زیادہ بیت چکی ہے اور ان اوپاس لڑکوں کا خطرہ بھی ٹل چکا ہے، لہٰذا تم یہیں سو جاؤ، میں صبح ہونے پر تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ جب مجھے کچھ نہ سوجا تو میں نے اسے یہی مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ شاید وہ اسی انتظار میں تھی۔ اشارہ پاتے ہی اس نے چارپائی پر پاؤں پھیلا دیے۔ میں اٹھ کر صحن میں آیا۔ میں نے اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر گلی میں جھانک کر دیکھا، وہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ اس لڑکی کو بتاؤں کہ آرام و راحت سے سو جائے، باہر کوئی موجود نہیں۔ میں یہ بتانے کے لیے کمرے میں گیا ہی تھا کہ وہ بے سدھ سو رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ چند منٹ کی نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ میں پلٹ کر کمرے سے باہر جانے لگا تو ایک نظر اس کے سراپے پر ڈالی۔ اس منظر نے تو میرے پاؤں جھکڑ لیے۔ جس طرح ایک سوتا ہوا بچہ زیادہ پیارا معلوم ہوتا ہے، اسی طرح وہ سوتے میں پہلے سے زیادہ سندر لگ رہی تھی۔ اس پر مجھے ٹوٹ کر پیار آنے لگا۔ وہ واقعی عورت کے حسن کا جادو تمام جادو سے سخت تھا۔ تبھی تو بادشاہ عورت کے قدموں میں اپنا تاج، شہزادہ اپنا تخت اور عاشق اپنا دل نکال کر رکھ دیتے تھے۔ سوتے میں اس کے انگ انگ سے جوبن جھلک رہا تھا، اس کے حسین و نرم اور گداز بدن کے نشیب و فراز نمایاں ہو گئے تھے، جو مجھے نہ صرف دعوت گناہ دے رہے تھے بلکہ اپنی طرف ایک ذرا برابر کشش سے کھینچ بھی رہے تھے، جیسے کوئی ہائی پاور مقناطیس ایک لوہے کے ٹکڑے کو اپنی طرف آسانی سے کھینچ لیتا ہے اور لوہے کا ٹکڑا بے بسی میں کھینچتا چلا جاتا ہے۔ واقعی اس کے نشیلے انگ انگ کا جادو میرے سر پر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ آج تک عورت کی خاطر فوجیں اور قومیں کیوں لڑتی آئی ہیں۔ وہ سوتے میں ایک ساحرہ لگ رہی تھی، اتنی کشش اس کی بیداری میں نہ تھی جتنی عالم مدہوشی میں تھی۔ اس کے حسن و جمال نے مجھ پر یہ کیسا جادو کر دیا تھا کہ میں سوچتے ہوئے بھی کمرے سے باہر نہیں جا رہا تھا۔ میں جتنا پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا، اس کے گداز بدن کی کشش مجھے اتنا اس کے قریب ہونے کی دعوت دیتی۔ میں اسے خود سپردگی ہی کہوں گا، ورنہ کون اجنبی دوشیزہ اس طرح کسی غیر نوجوان اور اجنبی کی پناہ میں آ کر بے فکری کی نیند سوتی ہے؟ کیا اسے اپنی عزت کھو دینے کا خیال نہیں آیا تھا؟ اس دوشیزہ کے چہرے پر کسی قسم کی پریشانی کے کوئی آثار نہ تھے، بلکہ وہ تو ایسے سو رہی تھی جیسے اپنی خوابگاہ میں اطمینان اور سکون سے سوتی ہوگی، اور وہ یہاں بھی خواب نشین کے مزے لے رہی تھی۔ میں نے اپنے جذبات کو لگام دی اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے لوٹ آیا۔ آدھی رات بیت چکی تھی، میری آنکھوں میں بھی نیند کے آثار پیدا ہو چکے تھے، لہٰذا میں نے باہر صحن میں زمین پر چادر بچھائی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے ایک دو نیند کے جھونکے گئے تھے۔ میں پوری طرح سو نہیں پایا تھا کہ مجھے چارپائی کے چڑکنے کی آواز آئی۔ پہلے تو میں سمجھا کہ شاید وہ کروٹ بدل رہی ہے، مگر پھر میں نے قدموں کی آہٹ سنی تو میں نے جان بوجھ کر سونے کی اداکاری شروع کر دی۔ قدموں کی چاپ میرے نزدیک تر آتی گئی، یہاں تک کہ میرے منہ پر اس کی سانسوں کی گرم گرم لہریں محسوس ہونے لگی۔ اس دوشیزہ کے سوتے وقت تو میں بڑی مشکل سے خود کو بچا کر لے آیا تھا، مگر اب شاید اسی کا
فراد حسنہ سے ایمان بچانا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ پیاسا تو کنویں پر جا کر پیاسا ہی لوٹ آیا تھا، مگر اب کیا کیا جائے جب پیاسے کے پاس چل کر خود کنواں آ جائے۔ اس کی نرم و نازک انگلیاں میرے ہونٹوں پر حرکت کرنے لگی تو ایک مدہوش کرنے والا لمس میری رگوں پہ میں سرایت کر گیا۔ میرے خزان کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوب جاتے، میں نے اگلے لمحے اس کا ہاتھ پکڑ کر آنکھیں کھولی۔ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے اس سے خود سے الگ کرتے ہوئے پوچھا۔ میں بڑی مشکل سے موقع نکال کر تمہارے پاس آئی ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ اس گھر میں تم اکیلے رہتے ہو، نوجوان ہو، سمارٹ ہو، خوبرو ہو اور جسمانی صحت کے لحاظ سے مضبوطی بھی۔ میں نے کئی مہینوں تک دور دور رہ کر تمہیں دیکھا ہے، تمہاری دید سے اپنی آنکھوں کی پیاس بجائی ہے۔ اب تم میری چاہتوں کے دائرے میں مقید ہوئے تو مجھے ناکام لوٹ جانے کا کہتے ہو۔ نہیں، آج میں تمہیں ہر قیمت پر حاصل کر کے رہوں گی۔ اس نے اچانک مجھے اپنی باہوں کے حصار میں لینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ محترمہ، میں ایک شریف انسان ہوں، مجھے میری بیوی کے سوا کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنا ارادہ پختہ کرتے ہوئے وضاحت کی۔ اتنے باروق اور شباب والے نوجوان کے سینے میں پتھر کا دل ہوگا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ موسم، تنہائی، موقع اور میرا جوبن بھی تمہیں میری طرف راغب نہ کر سکا۔ نہ جانے کتنے نوجوان میرے قدموں میں اپنا دل نکال کر رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ میں ان سے آنے کا وعدہ کر لوں تو وہ میری راہ میں اپنی پلکیں بچھا دیں۔ میرے ایک اشارے پر وجیہہ سے وجیہہ شخص اپنی جان قربان کر دینے کو تیار ہو جائے، مگر تم ایک پتھر ہو اور نہ سمجھ بھی، جو موقع سے فائدہ اٹھانا نہیں جانتے۔ میں نے اپنی حسین جبین پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم انتہائی حسین و جمیل ہو، تمہارا حسن پوچھنے کے لائق ہے، مگر میں گناہوں کے دلدل میں گرنا نہیں چاہتا۔ براہ مہربانی ایسے گناہ کے خیال کو دل سے نکال دو اور کسی نوجوان سے شادی کر کے اپنا گھر بساؤ تاکہ تم بھی گنہگار نہ ہو سکو اور اپنے ساتھ کسی کو گناہ میں شریک بھی نہ کر سکو۔ میں نے اسے نصیحت کی اور اٹھ کر کمرے میں چلا آیا۔ مجھے جانا پڑے گا، اس نے آسمان پر نظر ڈالتے ہوئے عجلت میں کہا۔ لو پھوٹنے والی تھی اور صبح کاذب ہونے کی تھی۔ کچھ دیر اور ٹھہرو، میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑنے جاؤں گا، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ نہیں، جب تم نے میرا کہا نہیں مانا تو میں بھی تمہارا کہا نہیں مانوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی ویل کی سینڈل پہنے اور دروازہ کھول کر چلتی بنی۔ وہ اس قدر الجھلت میں روانہ ہوئی تھی جیسے کہ کچھ دیر اور رکتی تو قیامت آ جاتی۔ نہ جانے آسمان پر ذرا سی سفیدی دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدل کیوں گئے تھے۔ اس کے دل و دماغ اور ذہن پر چھایا ہوا مستی کا خمار اچانک اتر کیوں گیا تھا؟ اس کی جگہ بے چینی اور اضطرابی نے کیوں لے لی تھی؟ اس نے الوداع کہنے کا بھی انتظار نہ کیا، بس دروازہ کھول کر چلتی بنی۔ میں نے کسی خطرے کے پیش نظر باہر جھانکا تھا، مگر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ بہرحال میں کنڈی لگا کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ نہ جانے کب نیند نے تھپک کر مجھے اپنے آغوش میں لے لیا۔ آنکھ کھولی تو وہی دوپہر کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے بستر چھوڑ کر ہاتھ منہ دھویا۔ ناشتہ کرنے کے بعد آوارہ گردی کرتے ہوئے ایک پہاڑی علاقے کی طرف نکل آیا۔ پہاڑی پر ایک بکری کا بچہ چڑھ چکا تھا اور وہ نیچے اترنے کے لیے شور مچا رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ بکری کا بچہ اور بچوں کو خطرات کا علم نہیں ہوتا۔ یہ میمنہ کھیل کھیل میں اور اوپر تو چڑھ چکا تھا، مگر نیچے اترتے ہوئے اس کے پاؤں پھسل رہے تھے، جسے اسے گرنے کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ شور مچا رہا تھا۔ اس کے ماں باپ یعنی بکری اور بکری کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ اس کی مدد کو وہ آتے مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں میمنے کو بچانے کے لیے پہاڑ پر اس کی جانب چڑھنے لگا۔ کافی اونچائی پر چڑھتا ہوا پڑا۔ میں اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جب اس میمنے نے مجھے اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو وہ اوپر چڑھ دوڑا۔ میں نے اسے بہلایا پھسلایا، مگر وہ بہت کم عمر تھا، اوپر چڑھتا ہی گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ اب وہ اس اونچے پہاڑ کے وسط میں پہنچ چکا تھا اور میں بھی تقریباً اس کے قریب تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے پکڑنے کے لیے اپنے ہاتھ دراز کیے، اس میمنے نے اپنا قد بڑھانا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بکرے جتنا بڑا ہو گیا۔ ایک عجیب سا خوف میرے جسم میں لہو کو منجمد کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں حیرت سے بت بنا اس میمنے کو دیکھتا رہا۔ اس نے اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس کا قد مزید دراز ہونے لگا۔ اب اس نے ایک ہیبت ناک گدھے کی شکل اختیار کر لی۔ میں نے جان بچانے کے لیے پہاڑ سے نیچے کودنے کے خیال سے دیکھا تو میری جان نکل گئی۔
میں اس قدر اونچائی پر آ گیا تھا کہ نیچے چھلانگ لگانے کا مطلب اپنی ہڈیوں کا سرما بنانا تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا، میں نے ہمت کی اور رفتہ رفتہ نیچے کی طرف قدم جمانے لگا۔ وہ شاید مجھ پر حملہ آور ہونا چاہ رہا تھا۔ اب تو اس نے ایک عجیب و غریب ہیبت کے جانور کی شکل اختیار کر لی۔ ایسی بھیانک شکل میں نے زندگی میں کبھی نہ دیکھی تھی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ پھر حوصلہ کیا کہ کہیں میں اس لرزنے میں پہاڑ سے نیچے ہی نہ گر جاؤں اور بنا موت مارا جاؤں۔ لہٰذا میں نے اپنی رفتار کو تیز کیا۔ میں جس طرح احتیاط سے اوپر چڑھا تھا اسی احتیاط سے نیچے اترنے لگا۔ یہ حقیقت ہے کہ پہاڑ یا ایسی جگہوں پر چڑھنے اور اترنے کے لیے ترکیب و تدبیر کی ضرورت ہوتی ہے، جو میں اختیار کیے ہوئے تھا۔ جب اس بد شکل جانور نے مجھے اپنی پہنچ سے دور ہوتے دیکھا تو اس نے ایک دقیانوسی زمانے کے خوخوار پرندے کی شکل اختیار کر لی۔ اب وہ اٹھ کر مجھ پر حملہ آور ہوا۔ اس کا ایک پنجہ میری کمر پہ لگا تو درد کی شدت سے میں کراہنے لگا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری کمر میں کسی نے ایک ساتھ 5 چھریاں مار دی ہیں۔ شاید زخموں سے خون بہنے لگا۔ ادھر دھوپ کی حدت اور درد کی شدت سے میرا بدن پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ اس بار اس نے دوبارہ حملہ کرنا چاہا، مگر میں نے نیچے بیٹھ کر اپنا دفاع کیا۔ اس بار اس نے میرے منہ پر حملہ کیا۔ اللہ نے مجھے بچا لیا تھا۔ وہ مزید دفاعی کارروائی اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ میرے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا۔ دوسرا یہ کہ میں زیادہ اچھل کود کرنے کی کوشش کرتا تو پہاڑ سے نیچے گر کر موت کے منہ میں بھی جا سکتا تھا۔ میں نے ہمت نہ ہاری۔ میں اس اسیب نما پرندے سے جنگ کرتا ہوا اور بدن پر زخموں کے وار سہتا ہوا نیچے اترتا رہا۔ میں نے نوٹ کیا کہ میں جیسے جیسے زمین سے قریب ہوتا جا رہا ہوں وہ ویسے ویسے حملہ تیز کرتا جا رہا ہے۔ اس پر وہ اپنے پنجوں میں کہیں سے ایک بہت لمبی اور موٹی لکڑی اٹھا لایا تھا۔ شاید وہ اس سے مجھے کچوکے مار کر نیچے گرانا چاہتا تھا۔ شاید اللہ تعالیٰ کو میری جان بچانا تھی کہ جیسے ہی اس نے وہ درخت کا تنا میرے سر پہ مارا تو میں نے لپک کر اس تنے کو پکڑ لیا۔ جب اس نے میری یہ حرکت دیکھی تو وہ تنے کو زور زور سے ہلانے اور جھٹکے دینے لگا۔ میں نے بڑی مضبوطی سے اس تنے کو تھاما ہوا تھا۔ وہ غصے میں مجھے گرانے کی کوشش کرتا ہوا اڑتا رہا۔ شاید اسے خیال نہ رہا کہ وہ زمین سے قریب تر ہو گیا۔ جیسے ہی وہ ایک درخت کے اوپر سے پرواز کرتا ہوا گزرا، میں نے درخت پر چھلانگ لگا دی۔ یہ گھنا اور سرسبز درخت تھا جس کی ہری بھری اور پتوں سے لدی شاخوں نے مجھے کسی قسم کی چوٹ لگنے نہ دی۔ میں بآسانی درخت سے نیچے اتر آیا۔ تب میں نے اس پرندے کو لاکھ تلاش کیا مگر وہ نظر نہ آ سکا۔ نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اسے آسمان نے اچک لیا تھا یا زمین نے نگل لیا تھا۔ بہرحال میں اس جگہ سے جلد از جلد نکل جانا چاہتا تھا کیونکہ مجھے اپنے زخموں کا علاج بھی کرانا تھا اور زخموں کے آرام ہونے تک آرام بھی کرنا تھا۔ میں نے ایک قریبی ہاسپٹل کا رخ کیا اور ایمرجنسی وارڈ میں جا کر ایک بیڈ پر لیٹ گیا۔ اسٹاف نرس نے میری شرٹ اتار کر زخموں کو پائیوڈین سے دھویا اور پولی فیکسی ساتھ دوسری کلیم لگا کر مرہم پٹی کی۔ میں اسٹاف نرس اور ڈاکٹر کی فیس ادا کر کے ان کا شکریہ ادا کر کے روس سے چاہ رہا تھا کہ ایک بوڑھی عورت کو بری طرح روتے پیٹتے دیکھا۔ مائی جلدی کرو، اپنے کسی رشتہ دار کو بلاؤ تاکہ وہ تمہاری بیٹی کو خون دے اور اس کی جان بچائی جا سکے۔ آپریشن تھیٹر سے نکلنے والے شخص نے بڑی بی کو ہدایت کی۔ بیٹا میں کس کو لاؤں؟ میرا تو اس بھری دنیا میں اس بچی کے سوا کوئی نہیں، اور وہ بچی بھی تمہارے میٹرنٹی ہوم میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت زور سے رونے لگی۔ اماں کیا تمہارا داماد نہیں آیا؟ اسے خون دینے کے لیے کہہ دو۔ میں نے بوڑھی عورت کا درد ہٹانا چاہا۔ ارے بیٹا، یہ اسی کمبخت کی وجہ سے تو ہوا ہے۔ جب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتا چلا کہ اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوگی تو اس کمبخت نے نہ صرف اس زچگی کی حالت میں اسے مارا پیٹا بلکہ طلاق بھی دے دی۔ اللہ پوچھی ایسے بد نصیبوں سے اس بار اس کی ہچکیاں بند گئی۔ چلو اماں، میں تمہاری بیٹی کے لیے خون کا عطیہ دیتا ہوں، اللہ بہتر کرے گا۔ میں نے اماں کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ اللہ تیرا بھلا کرے بیٹا، تیری جوانی کو نظر بد سے بچائے، اللہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے۔ وہ عورت مجھے ڈھیروں دعائیں دینے لگی۔ میں بلڈ بینک تک اس کے ساتھ آیا۔ پھر میں نے اماں کو مزید دلاسا دے کر باہر ٹھہرنے کو کہا اور خود اندر چلا گیا۔ آپریشن تھیٹر کے اس مریض کے لیے خون درکار ہے، میں حاضر ہوں، میں نے اس عورت کے مریض کے نام کی پرچی لیبارٹری ٹیکشن کو دیتے ہوئے کہا۔ مگر اس مریضہ کے لیے تو 2 بوتلیں خون درکار ہے، لیبارٹری والے نے بتایا۔ پلیز، کسی کی زندگی اور موت کا سوال ہے، آپ میرے جسم سے 2 بوتلیں خون حاصل کر لیں، میں نے اپنا بازو پھیلاتے ہوئے گزارش کی۔
دیکھیے مسٹر، ہم ایسا کبھی نہیں کرتے. ایک انسان سے ایک وقت میں ایک ہی بوتل خون کشید کرتے ہیں، یہی ہمارا اصول ہے، لیبارٹری والے نے کہا. سر پلیز، میں نوجوان ہوں، میری صحت اس قابل ہے کہ میں 2 بوتلیں خون دے سکتا ہوں، اور پھر میری پرورش ایک پرفضا گاؤں میں ہوئی ہے جہاں کی خوراک خالص اور پانی زود ہضم ہوتا ہے اور آب و ہوا آلودگی سے پاک ہوتی ہے. میں نے دلائل دیے اور ساتھ ہی بوڑھی عورت کے اکیلا ہونے کی خبر بھی دی اور مزید درخواست بھی کی، تو تبھی وہ مان گیا. کہ تم نے کبھی کسی کا نشہ کیا ہے؟ اس نے مجھے بیڈ پر لیٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا. جی نہیں، میں تو سگریٹ بھی نہیں پیتا. میں نے اپنے چمکدار دانت دکھاتے ہوئے بتایا. کبھی تمہیں یا تمہارے والدین کو کوئی بیماری رہی ہے؟ اس نے ایک بلڈ بیگ اسٹینڈ پر لٹکاتے ہوئے پوچھا. جی نہیں، کبھی کبھار ہلکی سی کھانسی کو ہم بیماری نہیں کہہ سکتے. میں نے وضاحت کی. اس سے پہلے کب خون دیا تھا؟ اس نے میری نس میں ایک موٹے ناکے کی سرنج داخل کرتے ہوئے پوچھا. جی، خون دینے کا تو یہ پہلا موقع ہے، مگر خون کئی مرتبہ بہا ہے. آج بھی میری کمر پر دیکھو تو زخموں کے نشان ہوں گے. میں نے چند گھنٹے پہلے والا واقعہ یاد کرتے ہوئے بتایا. یہ زخم تھوڑی ہیں، یہ تو 2-4 معمولی خراشیں ہیں. اس نے میری کمر سے پٹی ہٹا کر دیکھتے ہوئے کہا. میں نے 2 بوتلیں خون دے کر قد آور آئینے میں اپنی کمر کو بمشکل دیکھا تو واقعی وہاں زخموں کی بجائے صرف چند خراشیں تھی، وہ بھی آرام ہونے والی تھی. اس واقعے نے بھی مجھے حیران کر دیا. میں سیدھا اپنے گھر پہنچا اور سوچنے لگا کہ 4 دن گزر گئے ہیں، کل 5واں دن ہوگا. شمیکا اور جنوں کے سردار سے ملاقات کا دن. میں اسی سرشاری میں جلدی سو گیا. رات جلد سونے کی وجہ سے صبح آنکھ بھی جلدی کھلی. میں نے حسب معمول ہاتھ منہ دھو کر ناشتہ کیا، مزدوری کے لیے نکل کھڑا ہوا. سارا دن محنت مزدوری کر کے 300 روپے کمائے. اللہ کا شکر تھا کہ وہ رزق حلال عطا کر رہا تھا. میں ابھی شام کے وقت مزدوری کر کے گھر لوٹ رہا تھا کیونکہ شمیکا اور جنوں کے سردار سے ملاقات کی تیاریاں بھی کرنا تھی اور خود کو بنانا سنوارنا بھی تھا. میں نے جلد ہی گھر پہنچنے کے لیے ایک راستے سے شارٹ کٹ لیا. یہ راستہ ایک ویران قبرستان سے ہوتا ہوا شہر میں داخل ہوتا تھا. میں جب قبرستان کے وسط میں پہنچا تو ایک بوڑھے شخص نے مجھے آواز دی جو لکڑہار نظر آ رہا تھا. اس کے قریب ایک بہت بڑا لکڑیوں کا گڈھا بندھا ہوا تھا. ارے بیٹا، مجھے صبح سے شام ہو گئی. اس قبرستان میں یہ لکڑیاں جمع کرتے ہوئے اب جمع ہو گئی ہیں تو کوئی اٹھا کر میرے گھر تک لے جانے کی خواہ نہیں کر رہا. کیا تم مجھ پر مہربانی کر سکتے ہو؟ مجھے شرمندگی محسوس ہوئی کہ ایک بوڑھا شخص مجھ سے التجا کر رہا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ خود میں نے اس کی مدد کرنے میں پہل کیوں نہ کی. بابا جان، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی مدد کرتا ہوں. بتائیے لکڑیوں کا گھٹا کہاں لے کر جانا ہے؟ میں نے لکڑیوں کا گھٹا بڑی مشکل اور زور آوری کے بعد اٹھا کر اپنے سر پر رکھا. مجھے اندازہ ہوا کہ ان لکڑیوں میں وزن بہت زیادہ ہے. اگر میں نے چند مہینے مزدوری کی عادت نہ ڈالی ہوتی تو میرے لیے اس قدر بھاری گھٹا اٹھانا مشکل ہی تھا. بیٹا، اس طرف لے چلو. بابا نے اپنے دائیں ہاتھ کی جانب اپنے عصے سے اشارہ کیا اور خود بھی آگے چلنے لگا. میں تھکن سے چور ہو چکا تھا کیونکہ مزدوری کر کے گھر لوٹ رہا تھا اور سر اس قدر بھاری لکڑیوں کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا. کافی دور چلنے کے بعد ایک جھونپڑی کے سامنے رک کر بزرگ نے کہا، بیٹا یہاں رکھ دو. میں نے لکڑیوں کا گھڑا وہیں رکھ دیا جہاں بابا نے اشارہ کیا تھا. بابا نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا اور وہ خود جھونپڑی کے اندر چلا گیا. میں اتنی دیر میں اپنے پسینے خشک کرنے لگا جتنی دیر میں بابا اندر سے واپس آیا. بیٹا، میں حکیم ہوں، میرے پاس روپیہ پیسہ تو نہیں کہ اس محنت کا معاوضہ ادا کروں. بہرحال یہ رکھ لو. بابا نے ایک چنے کے برابر موٹی گولی میری ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہا. نہیں بابا، میں آپ کی خدمت کا کوئی معاوضہ نہیں لوں گا. میں نے گولی بابا کو واپس کر دی اور چلنے لگا. بہت خوددار اور باادب معلوم ہوتے ہو. اچھا ٹھیک ہے، محنت کے عوض میں تمہیں دعائیں دیتا ہوں کہ خدا تمہیں زندگی کے ہر مقصد اور امتحان میں کامیاب اور کامران کرے، اور توفیق کے طور پر یہ گولی قبول کر لو. بابا نے مسکراتے ہوئے گولی دوبارہ میرے ہاتھ میں تھما دی. بابا یہ ہے کیا؟ میں نے وضاحت چاہی. بیٹا، یہ ایک نایاب گولی ہے جو دنیا کے کسی ڈاکٹر، حکیم یا طبیب کے پاس نہیں. یہ گولی اس شخص کو کھلائی جاتی ہے جس کی زندگی کو ڈاکٹر خدا حافظ کہہ چکے ہوں، حکیم اس کی بیماری سے عاجز آ چکے ہوں اور طبیب منہ موڑ چکے ہوں اور مسیحا چھوڑ کے جا چکے ہوں، اور آخری سانس لیتے ہوئے مریض کو یہ نایاب گولی کھلا دی جائے تو اسے شفا نصیب ہو جاتی ہے. اگر اس کی قسمت میں موت نہ لکھی ہو، وہ معجزانہ طور پر صحت یاب ہو کر
اپنی عامیانہ اور معمول کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ بابا کی بات سن کر میری آنکھوں میں چمک آ گئی۔ لیکن بابا، اب ایسی قیمتی شے مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے پرتجسس لہجے میں پوچھا۔ بیٹا، یہ میرے پاس ایک نہیں اور گولیاں بھی ہیں، تم رکھ لو، ہو سکتا ہے زندگی میں اس کی ضرورت پیش آ جائے۔ کوئی پڑوسی، عزیزوں، اقارب یا دوستوں میں سے کسی کی واقعہ ہونے والی ہو تو اسے یہ گولی کھلائی جا سکتی ہے۔ بابا نے گولی کی اہمیت کا احساس دلایا تو میں نے وہ گولی احتیاط سے جیب میں رکھی، مگر میں حیران تھا کہ کیا ایسی کوئی گولی ہو سکتی ہے جو آخری سانس لینے والے کی زندگی کو بچا سکے۔ سنا ہے کہ اللہ نے ہر مرض کی دعا اتاری ہے، ہو سکتا ہے کہ دعا قریب المرگ مریضوں کے لیے ہی ہو۔ میں ان سوچوں میں سرگردہ گھر پہنچ چکا تھا۔ ذرا دیر آرام کرنے کے بعد نہایا دھویا، شیو کرنے کے لیے باہر دکان پر چلا گیا۔ میں باہر دکان سے نکلا تو خود کے سجا سنورا پایا، جسم کو بھی ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ ایک خیال آتے ہی میرے قدم منّے بھائی کی دکان کی طرف اٹھ گئے۔ منّے بھائی، 2 کلو اچھی سی مٹھائی پیک کر دو۔ میں نے منّے بھائی کو سلام کرنے اور مصافحہ کرنے کے بعد اس سے کہا، ارے یار ارسلان، کیا تو بھی جنوں میں سے ہو گیا ہے جو آج جنوں کے بارے میں پوچھتے پوچھتے مٹھائی خرید رہا ہے؟ منّے بھائی نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ بات ہی کچھ ایسی ہے، میرا مطلب ہے منّے بھائی، میں کب تک اکیلا زندگی گزاروں گا؟ سوچو کیوں نہ شادی کر لوں، گھر بھی بس جائے گا اور مارا بارا بھی پھروں گا نہ، اور یوں گھر میں بیوی کے ساتھ مگن رہوں گا، تمہارے ستانے کے لیے بھی نہیں آؤں گا۔ اس لیے آج ایک لڑکی سے ملاقات ہے، اسے اس خوشی میں مٹھائی پیش کروں گا، دعا کرنا بات پکی ہو جائے۔ میں نے منّے بھائی کو جھوٹی سچی بات بتائی۔ ارے یار ارسلان، مذاق چھوڑ، سچ بتا، کیا بات ہے؟ منّے بھائی نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہے، منّے بھائی نے کہا اور مٹھائی ٹول کر ڈبے میں پیک کر کے میرے ہاتھ میں تھما دی۔ شاید اسے ابھی تک میری بات کا یقین نہ آیا تھا اور حیران کن نظروں سے مجھے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ میں اسی کیفے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا جہاں ہم نے چکن ٹکے کھائے تھے۔ جو گھڑی کی سوئیاں رات کے 1 بجے کی طرف سفر کر رہی تھی، تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، کیونکہ میں شمیکا سے ملنے والا تھا۔ شاید اسی کو محبت کہتے ہیں۔ کیا یہی پیار ہے کہ ابھی تک ہم نے اظہار محبت بھی نہ کیا اور میں اس کے لیے اس قدر بے چین اور بے قرار ہوں؟ اس کی ایک جھلک کو ترس رہا ہوں، اسے پانے کے لیے اور اپنا بنانے کے لیے خواب دیکھ رہا ہوں۔ ایک خیال نے مجھے افسردہ کر دیا۔ کیا یہ ممکن تھا کہ ایک جن زادی آدم زاد سے بیاہ رچا سکے؟ میں سوچوں میں ڈوب گیا۔ مجھے اپنے کاندھے پر کسی نرم و نازک چیز کا احساس ہوا تو میں خیالوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آ گیا۔ کیا تم میرا ہی انتظار کر رہے تھے؟ شمیکا کی پیاری سی آواز نے مجھے سرشار کر دیا۔ ہاں شمیکا، یہ 5 دن کیسے گزرے مت پوچھو۔ چلو اب پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، پھر جہاں تم چاہو گی چلیں گے، اور وہاں یہ مٹھائی تمہارے لیے میری طرف سے تحفہ ہے۔ میں نے اس کی طرف مٹھائی کا ڈبہ بڑھاتے ہوئے کہا، ارسلان، آج کھانا کیفے میں نہیں بلکہ گھر میں کھائیں گے۔ شمیکا نے اپنی آنکھوں میں آنے والی خوشی کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے ششدر ہو کر پوچھا۔ ہاں، آج تو میرے ساتھ پہلے میرے گھر چلو گے اور پھر جنوں کے سردار سے ملاقات کے لیے روانہ ہوں گے۔ اس بار تو شمیکا نے حد کر دی تھی۔ اس نے اپنا بازو میرے بازو میں خمائل کر دیا۔ مجھے ایک عجیب و غریب خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں اس کا چہرہ، حسن و جمال اور سراپا دیکھنے میں اتنا مگن تھا کہ مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ ہم کدھر اور کن کن راستوں سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی مگر پرانی حویلی تھی۔ دور سے اس حویلی پر ویرانے کا گمان ہوتا تھا۔ شمیکا کا خرامہ چلتے ہوئے مجھے اس حویلی کے اندر لے گئی۔ شمیکا کے قدموں کی آہٹ پا کر حویلی کا مین گیٹ ایک دل دہلا دینے والی چرچراہٹ سے آٹومیٹک طور پر کھلا اور ہمارے اندر داخل ہوتے ہی آٹومیٹک طور پر اسی چرچراہٹ سے بند ہو گیا۔ میں نے غور سے دیکھا کہ مین گیٹ کو کھولنے اور بند کرنے پر کوئی جن یا انسانی مامور نہیں تھا۔ شمیکا مجھے ایک راہداری سے لے کر آگے بڑھ رہی تھی۔ اس حویلی کے ذہن میں ایک بہت بڑا سا تالاب تھا جو خشک پڑا تھا۔ تالاب کے چاروں طرف گھاس کے پلاٹ تھے جو سوکھ چکے تھے۔ تالاب کے سامنے لال پکی اینٹوں سے بنے فرش تھے اور انہیں لال اینٹوں سے حویلی بنائی گئی تھی۔ اس حویلی کی عمارت تقریباً 150 سال پرانی لگ رہی تھی۔ شمیکا نے اس کی 12 دری جیسے کمروں میں سے ایک کمرے کا رخ کیا۔ اس کمرے کا دروازہ بھی خود بخود کھلا اور بند ہو گیا۔ جب ہم اس کمرے میں داخل ہو رہے تھے
तब न जाने कितने मुख्तलिफ किस्म के परिंदे उड़ उड़ कर बाहर चले गए थे। उस हवेली की दीवारों को बरसों से साफ नहीं किया गया था। दीवारों और छतों पर बेशुमार मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। जगह जगह सूखे पत्तों का बिखराव नजर आ रहा था। उस हवेली के सन्नाटे को भी उन्हीं सूखे पत्तों की ससराहट तोड़ रही थी। ये पत्ते हमारे पैरों के नीचे आकर चीर रहे थे कि हमें एक तरफ गिर्द हमें अजियत ना हो। उस कमरे में दाखिल होकर शमीका ने कंदील रोशन की तो मुझे एक मेज नजर आई जिस पर कुछ मुख्तलिफ किस्म के खाने रखे हुए थे और कोल्ड ड्रिंक्स भी रखी थी। शमीका ने कुर्सी मुझे पेश की और मिठाई का डब्बा भी मेज पे रखा। अरसलान, आज तुमसे मिलकर खुशी महसूस हो रही है और फहर भी कि मैंने अपनी दोस्ती और मदद के लिए एक खुदातर्स, शरीफ, रहमदिल, गरीब परवर और निडर शख्स को चुना है। शमीका ने कुर्सी पर बैठते हुए मेरी तारीफ की। मगर शमीका, अभी तो हम एक साथ नहीं रहे। अभी से तुमने ये कैसे जान लिया कि मैं खुदातर्स, शरीफ, निडर, रहमदिल और गरीब परवर शख्स हूँ? मैंने कुर्सी पर बैठकर उससे पूछा। मैंने तुम्हें 5 दिन की मोहलत दी थी, क्या उन 5 दिनों में तुम्हारे साथ 5 वाकयात पेश नहीं आए? शमीका ने मेरे सामने माजी के 5 दिन खोल के रखे। लेकिन तुम्हें उन 5 दिनों में मेरे साथ पेश आने वाले 5 वाकयात का इल्म कैसे हुआ? शमीका की एक और बात ने मुझे हैरत में मुब्तला कर दिया। ये सुनकर वो मुस्कुराई तो जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी सी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए 3 तालियां बजाई तो हवेली के सन्नाटे में कुछ कदमों की चापें सुनाई देने लगी। रफ्ता वो आवाजें हमारे नजदीक तर होती गई। कुछ लोग कमरे में दाखिल हुए जो इंसानी शक्लों और हुलिये में थे। उनमें से एक मर्द और एक औरत की शक्लो सूरत कुछ देखी वाली लगी। उनमें से एक औरत आगे बढ़ी, उसने चुटकी बजाई तो उसने उस बूढ़ी औरत का रूप धारा जिसका नौजवान बेटा गोली से मर गया था और उसके कफन दफन के इंतजाम के लिए औरत के पास पैसे न थे। मैंने अपनी मेहनत मजदूरी से हासिल होने वाली रकम उसके बेटे की तदफीन के लिए दे दी। क्या तुमने इस औरत की मदद नहीं की? शमीका ने सवाल किया। हाँ, मैंने इसकी मदद की थी, मैंने जवाब दिया। इसका मतलब है कि तुम खुदातर्स इंसान हो, वरना उस अफरा तफरी के दौर में कौन किसकी मदद करता है? सभी को खुदगर्जी और मतलब परस्ती से काम होता है। शमीका ने दूसरे शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो शख्स अपने 6 साथियों के साथ आगे बढ़ा और चुटकी बजाते ही वो साथी आदमी बन गए जिन्होंने एक खुले मैदान में मुझ पे हमला किया और मार खाकर भाग गए। क्या तुमने इन 7 मर्दों का जवामर्दी से मुकाबला नहीं किया था? हाँ, मुकाबला किया था। इसका मतलब है कि तुम एक जवामर्द और बहादुर इंसान भी हो। ये कहते हुए शमीका ने एक खूबरो लड़की की तरफ इशारा किया। इशारा पाकर वो खूबरो लड़की आगे बढ़ी और पहले वाले एहसास जा चुके थे। खूबरो लड़की ने चुटकी बजाई तो वो वही काफराना हसीना बन गई जो ओबाश लड़कों से बचने के लिए मेरी पनाह में आई थी। क्या तुमने इस लड़की के साथ गुनाहगार होने से खुद को नहीं बचाया था, जबकि भी तुम्हारे पास मौका भी था? जी हाँ, मैंने जिंदगी भर ज़िना नहीं किया, मैंने गर्दन झुकाकर कहा। इसका मतलब है कि तुम शरीफ इंसान हो। शमीका ने इस पर एक मकरू चेहरे वाले शख्स को इशारा किया। उस मकरू सूरत वाले ने चुटकी बजाई तो वही खूनहार परिंदा बन गया जिसने पहले मेमने और फिर खूनहार परिंदे का रूप धारकर मुझ पे हमला किया था। क्या तुम इस मकरू सूरत और खौफनाक परिंदे से शांत नहीं रहे थे? क्या तुमने ऐसे मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारी थी जिस वक्त एक जरा सी गलती तुम्हारी जान ले सकती थी? जी, मैंने खुद को उसके हमलों से बचाया और बाहिफाजत पहाड़ी से नीचे उतर आया। इसका मतलब है कि तुम हौसलामंद और निडर भी हो। शमीका ने आखिर में बचाने वाली औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस आखिरी औरत ने चुटकी बजाई तो वो वही बुढ़िया बन गई जो मुझे हॉस्पिटल में मिली थी और जिसकी बेटी को मौत से बचाने के लिए मैंने 2 खून की बोतलें दी थी। क्या तुमने इस औरत की मदद करने और इसकी बेटी को मौत के मुंह से जाने से बचाने के लिए अपना खून नहीं दिया था? हाँ शमीका, मैंने ऐसा ही किया था। इस पर मैंने शमीका को समझते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल दी थी। इसका मतलब है कि तुम रहमदिल और गरीब परवर इंसान हो, फिर भी तुम कहते हो कि मैंने तुम्हारी तारीफ की। हाँ, तुम तारीफ के लायक हो, तुम में एक अच्छे इंसान वाली तमाम सिफात मौजूद है। अरसलान, मैंने 5 दिनों की मोहलत तुम्हें आजमाने के लिए दी थी ताकि इत्मीनान कर लूं कि मैंने अपनी दोस्ती के लिए और जिन्नों के सरदार से निजात पाने और अपने वालिदैन को छुड़ाने के लिए किसी गलीस यानी अयाश, बुज़दिल, जालिम और लालची शख्स का इंतखाब तो नहीं किया। तुम मेरी आजमाइशों और मेरे मायार पर पूरे उतरे हो, लिहाजा आज से हमारी दोस्ती पक्की।